ایک اور میں آپ کے سامنے آیت جو ہے وہ آیات رکھوں گا سورہ حاقہ کی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. یہاں تک تو ایگزیکٹ جو آپ نے ماشاءاللہ بتایا وہ سارے ایونٹس قرآن میں بھی آ گئے. پھر ہے کہ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ شیخ کب ہوگا؟ یہ ہیومینٹی ہوتے دیکھے گی یا یہ بس اللہ رب العالمین نے اپنی ایک انٹری کا جو ہے نا وہ ذکر کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تشریف لائیں گے، یہ پہلے سور پھونکے جانے کے بعد، یہ ساری تباہی کے بعد، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لے آئیں گے. ٹھیک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تشریف لے آئیں گے تو تب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ سب اٹھیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آتا ہوا کوئی دیکھے گا، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، میرے علم میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں. آپ نے فرمایا کہ اول من یفیق انا اول من یفیق، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. وہ جو ہوگی بے ہوشی اور وہ جو ہوگا سور کا پھونکنا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. اور وہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ یہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے وہ جو کوہ طور پر، طور پہاڑ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کو تجلی دکھائی اور وہاں پہ جو بے ہوش ہوئے تھے، شاید یہ اللہ نے ان کی کاؤنٹ کر لی ہو قیامت والی بے ہوشی، اور اس میں بے ہوشی نہ کیا ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی توقع ظاہر کی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آنا اور فرشتوں کا آنا اور عرش کا، یہ کوئی مشاہدہ نہیں اس کا کوئی کرے گا. صحیح. اسی دوران اللہ تبارک تعالیٰ تشریف لے آئیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور پھر آگے کے ایونٹس شروع ہوں گے. اعلان اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے کہ آج کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ، کدھر ہیں، وہ بھی اسی مومنٹ پہ جو ہے وہ سمجھ یہی آتی ہے کہ اسی مومنٹ پہ. اب جب اس کے بعد جب سارے لوگ اٹھ جائیں گے نا، اب تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ سوال کریں گے ہی لوگوں سے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب سارے لوگ موجود ہیں. مجھے تھوڑا سوری آپ کی بات، مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھی موت آ جائے گی، پھر ایون جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ موت دے دیں گے، اور پھر یہ اعلان ہوگا. کچھ ایسے ہیں یہ والا اعلان، موت تو ایک مرتبہ سب کو آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکنا ہے، ان کے ماں سوا ان کا کیا سلسلہ بنتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ سارے لوگ اٹھیں گے. ٹھیک ہے. سارے لوگ دوبارہ سے زندہ ہوں گے. انسان جب دوبارہ سے دوسرے پھونک پر اٹھ کھڑے ہوں گے تو تب اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر اس گیپ میں جب کہ حساب اور محاسبہ شروع نہیں ہو رہا ہوگا، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جو کہ اس کا تیسرا ایونٹ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ شاید ان کا ذکر ہے جن کو بچانا چاہے گا. یہ کون لوگ جو ہیں وہ آپ کے نزدیک؟ اصل میں اس میں گھبراہٹ سے بچنے والے کون سے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. صحیح. گھبراہٹ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. موت ایک الگ چیز ہے. صحیح. گھبراہٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ جن کو چاہیں گے وہ بچا لیں گے، اور اسی طرح سے اس دن موت سب کو آ جائے گی، لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جیسے اسرافیل علیہ السلام، وہ تو خود اس کام پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق اس لیے کیا. تو اس میں ہے ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. بالکل ٹھیک. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دن قیامت کی جو گھبراہٹ ہوگی نا اس سے، اچھا یہ جو گھبراہٹ ہے نا، یہ سور پھونکنے کے بعد جب سب لوگ اٹھیں گے نا، یہ تب کی گھبراہٹ ہے. صحیح. سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن جس کو اللہ چاہیں گے اس کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اب وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ جن کو عرش کا سایہ مل جائے گا، جو خاص کچھ اعمال کرنے والے ہوں گے. شہداء کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے والے لوگ ہیں.
اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس بڑی گھبراہٹ سے بچا لیں گے۔ زبردست، ابھی تو بہت کلیئرٹی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 68 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں۔ یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آسمانوں میں بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ سب ان کو موت آ جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، وہی بات۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، یعنی ان کے سامنے وہ دنیا تیار ہوگی، وہ منظر تیار ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، شاید باتیں بھی کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اور میرے خیال میں بے لباس اٹھائے جائیں گے۔ اس کو ذرا آپ تھوڑا سا سین بتا دیں کہ وہ کیا سین ہوگا ایک دم اٹھ کے۔ اس میں نا من فی السماوات کے جو الفاظ ہیں، جو کچھ آسمان جو زمین میں ہے، سب ہی وہ ایک دفعہ بے ہوش ہوں گے اور پھر دوبارہ اٹھ کے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آسمانوں میں کیا چیز ہے یہ غیب سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کچھ۔ ان آسمانوں میں صرف فرشتے نہیں ہیں، بالکل انسان بھی ہیں، اور وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، آپ نے وہ انبیاء کا بتایا نا، جی ہاں جی، پہلے آسمان میں وہ ہیں، سر بچے بھی ہیں، اور دوسرے میں وہ ہیں، تیسرے میں، بالکل یہ ایک ترتیب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، لیکن وہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے زندگی گزار کے جا چکے ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ اور کوئی معلومات قرآن یا حدیث میں ایسی نہیں ہے۔ صحیح، یہ پہلی بات۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہی ہے نا اس آیت میں، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سوری میں نے کلوز کر دیا۔ جی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل مختلف ہوں گی، صحیح، اور مختلف وہ جو کھڑے ہو کر دیکھیں گے نا، وہ ایک دوسرے پر نظر تو ان کی جو پڑ سکتی ہے، لیکن وہ سب کی توجہ اوپر ہوگی، ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ اچھا، اس لیے کہ صحیح مسلم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، اس دن، اس وقت، اس موقع پر، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، کہ لوگ قیامت کے دن جو ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ بغیر ختنہ کے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، بغیر جوتے کے ہوں گے، جیسے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا گیا۔ صحیح، سب لوگ ایسے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر وہی سوال آئے گا، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے گا، سب کے ذہنوں میں، کہ یہ مطلب یہ کیسے مرد و خواتین سب بے لباس ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہی سوال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں بھی آیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اس سے ایک بات میں اور بھی بتا دوں، کچھ ہمارے لوگ نا نوجوانوں کے ذہنوں میں آنے والے سوالات سے غصہ کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، غصہ کرنے کی کوئی اس میں بات ہی نہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اس کی کم علمی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذہن میں سوال آیا، صحیح، اور اس کا جتنا علم ہے یہ سبب بھی ہو سکتا ہے، کنفیوژن کسی شخص نے ڈاؤٹ ڈالا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اگر آپ کے سامنے یہ سوال کیا جا رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے، بالکل ٹھیک، بتا دیجئے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں جو اٹھ رہا ہے یہ ڈاؤٹ ہے یا اس کی کوئی اور لاجک ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سوال اٹھا دیا، اچھا، اے اللہ کے رسول، مرد و خواتین سارے کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کس قدر پاکیزہ تھی کہ ان کو وہاں پر بھی اپنی حیا کی فوراً خیال آیا کہ حیا کا لوگ ایسے کیسے ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا الامر اشد من ان یہمہم ذلک، کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان تک بھی آئے، خیال تک بھی پیدا ہو کہ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے نا، پہلے تو خیال آئے گا، خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے پھر یہ سارے لوگ اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سارے ان کی نظریں آسمانوں کی طرف لگی ہوں گی۔ اس کی ایک آیت سورہ ابراہیم میں بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ يَوْمًا تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ صحیح، مُہْطِعِينَ مُقْنِعِي، اور اس دن وہ پھر اپنی سروں کو اٹھائے ہوئے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے، تو اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ، ٹھیک ہے، آنکھیں ان کی پھٹی رہ جائیں گی، دل پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ صحیح، اچھا۔ تو یہ مرحلہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دوسرا ایونٹ ہے، سور پھونکے جانے کے بعد سارے لوگوں کو یہاں پہ جمع ہونا، اور ایک نئی دنیا کو دیکھنا، ایک نئی زمین، اور سب ہر چیز نئی ہوگی۔ صحیح، یہاں پر پھر آگے ایک لمبا قیام ہے لوگوں کا۔ یہ میدان حشر ہے، یہ میدان حشر ہے۔ میدان حشر شیخ عرفات
معروف ہے اس کے لیے. ہاں نہیں وہ میدان حشر ہے حاجیوں کے لیے. صحیح. اس میں تو ابھی حاجی بڑی مشکل سے پورے آتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ نہیں، یہ قرآن کریم میں یہی سورہ ابراہیم میں ہی آخری آیات میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ زمین بھی اور آسمان بھی کسی اور زمین اور آسمان سے بدل دی جائیں گے. وہ زمین آسمان تو اللہ کی مٹھی میں، اور ستارے بے نور اور چاند سورج سب کچھ وہ تو ختم. یہ زمین بھی ختم، کچھ اور ہوگا، کوئی اور زمین ہوگی. تو یہ حدیث ضعیف ہے کون سی؟ یہ جو عرفات، یا یہ حدیث ہے ہی نہیں؟ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایسی کوئی بھی بات. ایسی کوئی بھی بات ثابت. شام کا بھی میں نے سنا تھا کہ آتا ہے شام کے علاقے. ہاں اس کے متعلق آتا ہے. صحیح. وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کو ارض محشر کہا جاتا ہے. اچھا جی. لیکن یہ کہ اس وقت زمین یہ نہیں ہوگی. زمین یہ نہیں، وہ تو اوبویسلی ایک نیو کریشن، سب کچھ وہ نیا ہوگا. ٹھیک. لیکن یہ شام کے متعلق جو بات ہے یہ بھی قابل تحقیق ہے. ٹھیک.